السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ انسان کی زندگی کے لیے یہ ایک لازمی امر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی فطرت میں ڈالا ہے کہ تمام مخلوقات مل جل کر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور یہ مومن کی بھی ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اکیلے نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، زندگی کے مختلف جو کام ہیں ان کو انجام دیتا ہے اور اپنی زندگی کی پہیے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات میں بھی ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق میں بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو لے کر کہیں جا رہے تھے تو وہاں جو ایک چیمٹی تھی، اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھا تو اس نے فوراً اور چیمٹیوں کو آواز دی کہ اے چیمٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے ٹھکانوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، تمہیں ختم کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی جو جالا بناتی ہے، اس کی جو آج سائنس ریسرچ کر کے ہمیں بتاتی، تحقیق کر کے کہ یہ کس طریقے سے مل کر ایک دوسرے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی ہوتی ہیں، آپ پرندوں کے غولوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، جانوروں کے ریوڑ کو دیکھتے ہیں وہ ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب اپنی زندگی میں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ برادری کا سسٹم، خاندان کا سسٹم، یہ سب کیا ہے کہ انسان اجتماعیت میں رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، یہ سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں 1 یعنی 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس 20 دفعہ ذکر فرمایا، یا بنی آدم 5 دفعہ ذکر فرمایا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اجتماعیت کی صیغے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اکیلے نہیں گزارتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی دیکھتا ہے کہ وہ کہاں مل جل کر کام کر سکتا ہے، کہاں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی ہماری فطرت کا، تمام مخلوقات کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ الفاظ بھی بڑے کمال کے ہیں۔ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ ان 2 کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام خیر کو جمع کر دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جی تعاونوا علی البر، کہ آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ابھی جو خیر ہے نا، اچھائی کے کام، یہ ہر قسم کے کام ہیں، یہ خالی عبادات نہیں ہیں، یہ خالی اسلام کی یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز کی بات کر لی، زکوٰۃ کی بات کر لی، حج کی بات کر لی، بلکہ ہر کام جو انسانوں کی فلاح اور بہبود کا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، البر کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت انداز سے بیلنس کیا ہے کہ اگر آپ خالی البر کی بات کریں تو ہر معاشرے میں البر الگ ہو سکتا ہے۔ کچھ معاشرے ایسے ہوں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لوگوں کی عقل جو ہے وہ چھٹپٹا گئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شراب پینا اچھی بات ہے، معاذ اللہ انسانوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو شادی کر کے گزاریں، بغیر شادی گزاریں۔ ایسے معاشرے ہیں جہاں باقاعدہ یہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کہ جی مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے بیلنس کیا ہے کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتقوی، علی البر والتقوی، کہ اچھائی کے کام تو ہوں لیکن تقوی کا معیار کیا ہے؟ تقوی کا معیار یہ ہے کہ وہ کام جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے اور اس نیت سے کرے کہ اس کو اجر بھی ملے۔ اور ظاہری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت پر اتارا ہے، یہ دین ہمیں جو بھی تعلیمات دیتا ہے یہ فطرت کے مطابق ہے۔ تو اصل بات کہنے کی یہ ہے
کہ ہمیں اپنی زندگی کو اجتماعیت کے طور پہ گزارنا چاہیے، اور جہاں ہمیں خیر کا کام ملے، جہاں ہمیں کوئی موقع ملے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنانے کا ارادہ کیا، صحابہ کو اعلان کیا۔ اب بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اکیلے نہیں بنائی کہ چلو میں اکیلے بنا لیتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، تو کسی نے زمین کا انتظام کیا، کوئی اینٹیں اٹھا کر لایا، کسی نے اینٹیں چڑھوائی، اور مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا، یعنی مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ غزوات کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، اکیلے تو نہیں ہو رہا نا، سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ جہاں ضرورت ہے سب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا وہ لے کر آ جاؤ، ایسا نہ کرو کہ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھو، بلکہ خود بھی آؤ، اپنے مال کو بھی لے کر آؤ۔ اور اسی طرح سارے کام جو ہم کرتے ہیں جس کے اندر خیر ہے وہ ہم مل کے کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ایک مومن کی یہ ہے کہ جہاں اس کو خیر کا کام ملے وہ اس میں جڑ جائے، اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جو واقعہ حلف الفضول کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے اور آپ کی عمر 19 یا 20 سال تھی، اس وقت بھی مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ صادق اور امین ہیں، اور آپ کے لوگ عزت کرتے تھے، آپ کا اکرام کرتے تھے۔ تو زمانے میں یہ ہوا کہ کسی مکے کے باہر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عاص بن وائل کے ساتھ کوئی تجارت کی، مال بیچا اس کو۔ عاص بن وائل نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا مال کی جو قیمت ہے وہ تم کو 1 دن بعد 2 دن بعد یا کوئی وقت مقرر اس پہ ادا کر دوں گا۔ اب وہ جو باہر سے بندہ آیا تھا اپنا مال تجارت کے لے کر، اس نے عاص بن وائل کو بیچا تھا، تو عاص بن وائل نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں، میں نہیں دیتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، یہ وہ ساری باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ شخص جو تھا وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا اور سب نے کہا بھائی ہمیں نہیں معلوم، خود دیکھ لو، ہمیں نہیں معلوم، خود دیکھ لو۔ اس کے بعد اس شخص نے بڑا ہی درد بھرا مرثیہ لکھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت عربوں کے پاس سوائے ادب کے اور کلام کے کوئی اور تو بات تھی نہیں، ہر طریقے سے وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس نے ایک بڑا ہی درد مندانہ مرثیہ پڑھا کہ یہ قریش کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ، انہوں نے میرا مال کھا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو جس کو سن کر مکہ کے جو 5 قبائل تھے وہ جمع ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا گیا۔ اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم سب اس شخص کا جس کا مال اس عاص بن وائل نے کھایا، اس کا مال اس کو دلائیں گے، ہم سب مل کر عاص بن وائل سے بات کریں گے اور آئندہ اپنے شہر مکہ کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیا، اس شخص کو اس کا مال، اس کا حق دلوایا۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن جو میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ بیٹھا تھا، اس دن کا بیٹھنا مجھے لال اونٹوں سے زیادہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، یا مجھے اس سے زیادہ محبت ہے کہ مجھے لال اونٹ مل جائے لیکن میں ایسے کسی کام میں شریک ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے دعوت دی جائے، آج بھی کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو اور اس طرح کے کسی کام میں حصہ ڈالو، تو میں اس کام میں حصہ ڈالوں گا۔ یعنی جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر خیر کے کام میں شامل ہوتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے، یہاں ذرا اپنا ذہن کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے حلف الفضول کا واقعہ، یہ واقعہ حلف الفضول کے نام سے جب ان سارے 5 قبائل کے سرداروں نے یہ حلف اٹھایا کہ ہم اس شخص کو اس کا حق دلائیں گے عاص بن وائل سے، اور آئندہ کوئی مکہ کے اندر ایسا واقعہ ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے اور حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، اس حلف کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے ساتھ، بنو ہاشم تھے، اس کے اندر بنو عبد المطلب تھے، بنو تیم تھے، اس طرح اور بھی 2 قبائل تھے، ان کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا تو وہ مشرک تھے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آج اسلام کے لانے کے بعد بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کے لیے دعوت دی جائے، کسی ایسی میٹنگ کے لیے بلایا جائے جس میں کسی مظلوم کو اس کا حق دلانے کی بات ہو، تو میں وہاں جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ جہاں مشرکین کے سردار بھی بیٹھے ہوں گے تو بھی جاؤں گا۔ آج ہمیں اگر خیر کے کاموں میں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے جو ہمارے مسلک کے نہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟
کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو عدل و انصاف کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. معاشرے میں اگر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، وہ عورتوں پہ ظلم ہو، وہ اقلیتوں پہ ظلم ہو، وہ مزدوروں پہ ظلم ہو، وہ کسی پر بھی ظلم ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے کوشش کرے. یہ ذمہ داری صرف مسجدوں تک نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف اپنے مدارس تک نہیں ہے، بلکہ پوری اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں تو لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا کیا. تو معاشرے کے اندر کوئی بھی ظلم ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس کے علمبردار ہونے چاہیے. آج اگر یہ NGOs اور یہ سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے. یہ سارے کام تو ہم نے کرنے تھے. جہیز کے نام پہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ وراثت کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے، مزدوروں کے ساتھ مزدوری کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا اور آواز اٹھانا. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ بات کرے. تو ہم اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم بات نہیں کریں گے تو کون بات کرے گا؟ پھر شیطان اپنے ایجنڈوں کو آگے بھیجے گا اور لوگوں جو بات کرے گا وہ لوگوں کو نظر آئے گا. تو لہٰذا وہ جگہ جو ہماری تھی ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہاں پہ شیطان کے ایجنٹ آ کر بیٹھ گئے اور اپنے ایجنڈوں کا اور اپنے مقاصد ناپاک مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے لگے. ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ تعاونوا علی البر، اور اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے نا، یہ صیغہ آپشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ استعمال کیا. تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو ہر اچھے اور تقوی کے کام کے اندر. ولا تعاونوا، دیکھو نہ تعاون کرو علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے دشمنی کے کاموں کے اوپر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص بینک کے ساتھ کام کرتا ہے، بینک کو کوئی سروس دیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سود کا اڈا ہے، وہ گناہ کی طرف لوگوں کو لے کر جاتا ہے. ورنہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. اگر آپ فرنیچر دیتے ہیں تو آپ فرنیچر دیتے ہیں، اس کو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو نہیں بیٹھ رہے وہاں پہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اگر آج سارے پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی بھی بینک کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون، کوئی بھی تجارت، کوئی مال سپلائی نہیں کریں گے تو کوئی بینک چلے گا؟ لیکن ہم یہ حکم بھول گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اگر کسی ظلم کے خلاف ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم ضرور اس میں تعاون کریں گے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، جس نے کسی مجاہد کی جہاد کے لیے مدد کی، یعنی اس کو اسلحہ پرووائڈ کر دیا، اس کو لباس پرووائڈ کر دیا، اس کی ضروریات کو پورا کر دیا، او وغارما فی اسرتہ، اور کسی ضرورت مند کی مشکل کو دور کر دیا، او مکاتبا فی رقبتہ، اور کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کر دی، اذلہ اللہ فی ذلہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے، یومن، اس دن یعنی قیامت کے دن، لا ذل الا ذلہ، جیسے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نے تعاون کیا مسلمانوں کے ساتھ خیر اور تقوی کے کاموں میں. تو یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ اس میں جڑتا ہے، وہ اپنے مال سے ہو، وہ اپنے قول سے ہو، وہ اپنے یعنی عقل سے ہو، وہ اپنے وسائل سے ہو، وہ اپنی طاقت سے ہو، جس طریقے سے وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعاونوا علی البر والتقوی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.